کہ افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے مطالبہ رہا ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے 1977 سے ہمارا جو پیپلز پارٹی کا کمپلینٹ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ الیکشنز میں دیا جائے، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، اور ہر الیکشن میں ہمارا یہ کمپلینٹ رہا ہے۔ ہم امید رکھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز وہ ٹیسٹ کیس ہو سکتے ہیں، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں جہاں ہم اس چیپٹر، اس پیج جو پاکستان کی تاریخ میں مسلسل پیپلز پارٹی شروع دن سے اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، we could draw a line under the sand۔ لیکن اب میں افسوس کے ساتھ اور مجبور ہو کے آپ کے سامنے آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں ایک بتانے کے لیے کہ انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے لیگل فورمز کے دروازے کھٹکھٹا کے اب اس لیے کہ ہم عدالت کو رسپیکٹ کرتے ہیں، رول آف لا کو رسپیکٹ کرتے ہیں، آئین کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم وہ جماعت ہے جس نے آئین بنایا، ہم وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو آئین دیا۔ اگر ہم رول آف لا کا پاسداری نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اپنے عدالت کے فیصلے کو جب ہم مانتے، جب ہم اگری بھی نہیں کرتے، اگر ہم نہیں ان کو مانیں گے تو کون مانیں گے؟ تو with all due respect I would just like to put some facts before you۔ ایک تو آپ کا الیکشنز جو چل رہے ہیں یہاں گلگت بلتستان میں، میرا کیمپین میں رکاوٹیں ڈالنا یا مجھ سے کیمپین ٹو ٹرائی اینڈ اسٹاپ مائی کیمپیننگ، انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن شروع دن سے اور پھر اس کا فالس ڈائکاٹمی کریٹ کر رہے ہیں، فالس سملیرٹیز کریٹ کر رہے ہیں، فالس پیراللز کریٹ کر رہے ہیں between me and members of the government, between me and ministers, between me and the Prime Minister of Pakistan۔ ہم نے یہ الیکشن کے قانون بنائے تھے، ہمارے جدوجہد کے نتیجے میں ہمیشہ سے الیکشن ریفارمز ہوئے ہیں۔ ہم یہ الیکشن قانون اس لیے بناتے ہیں تاکہ حکومت یا انٹرم حکومت الیکشن کے دوران ریاست کے وسائل نہ استعمال کر سکے، وہ اپنا عہدہ کا غلط فائدہ نہ استعمال کر سکے، لیکن سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی ہو۔ جن کے پاس سیاسی عہدہ ہو، جو پارٹی کی قیادت ہو، خاص طور جب وہ اپوزیشن سے تعلق رکھے، ان کو کیمپین کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، ورنہ وہ ہمارا آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں کا عدالت ایک لوور کورٹ کے فیصلے کے بعد جس سے ہم جہاں ہمیں صوبہ بدر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کیمپین کے دوران ہمیں کیمپین کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی، ہم نے اس فیصلے کے خلاف سپیریئر کورٹس میں گئے اس امید کے ساتھ کہ اس ناانصافی کو روکا جائے گا، اور جہاں اس حد تک کورٹس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں صوبہ بدر تو نہیں کریں گے، مگر آج میرا کیمپین کا آخری جلسہ تھا، میرا کنکلوڈنگ جلسہ تھا، جہاں میں نے اپنا منشور اور اپنا سوچ گلگت بلتستان کے عوام نے کے سامنے پیش کرنا تھا۔ میرا یہ حق مجھ سے چھینا گیا ہے، میرا یہ حق کہ میں کیمپین کروں اور میں کینوس کروں اس آخری وقت تک، جہاں تک کیمپیننگ آج تک جاری ہے، جہاں میرے انتظامیہ کی طرف سے اجازت تھی۔ میرا اب جلسہ سائملٹینیسلی چل رہا ہے، ساتھ چل رہا ہے، مگر میں خود اس جلسہ میں اس لیے شریک نہیں ہوں کہ عدالت نے مجھے منع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے۔ ایک تو ہم نے عدالت کے سامنے 2015 کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور اس فیصلہ نے وہ جج لکھا ہے جو آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، جہاں الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشنز کرنے کا تو ہدایت ہے، مگر ہمارا پولیٹیکل فریڈمز اور خاص طور پہ ان کے جو سیاسی عہدیدار ہیں ان کے پولیٹیکل فریڈمز کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ یہ فیصلہ ہم نے جج کے سامنے ڈالا،
اور جو کورٹ ہے، ایک جج نے ہمارے حق میں رول کیا کہ ہمارا سیاسی آزادی ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم کیمپین کریں اور ہمارے پاس ایگزیکٹو پاورز نہیں ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ دوسرا جج نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھ پہ وہی پابندیاں ڈالیں گے جو حکومتی وزیر پیش ان پہ ڈالنا چاہیے تھا، مگر آج تک وہ اپنے روایت میں جاری ہے، اپنا دھاندلی کرنے میں جاری ہے۔ حکومتی وزیر کو مجھے سمجھ کے اس ملک کی وزیر اعظم کے جو پابندیاں جو ہونے چاہیے اب مجھ پہ بھی لاگو کیے گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا ناانصافی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جب یہ جو سپلٹ ڈیسیجن ہوتا ہے، اس پہ آپ کا قانون کے تحت 2009 کی جو گورننس آرڈر کے تحت ایک ریفری جج کو اس فیصلہ کو دینا چاہیے تھا۔ افسوس کہ the court has ruled, the chief justice has ruled کہ اس لیے کہ وہ سینئر جج تھا تو اس کا بھلے it's a split decision and it's one for and one against، مگر اس لیے کہ وہ چیف جسٹس تھا اور سینئر جج تھا، اس کا فیصلہ مانا جائے اور میرے اوپر پابندی ہو۔ میں I don't agree with this judgment، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین بنانے والے، قانون بنانے والے، انہی عدالتوں کو کھڑے کرنے والے جماعت ہیں، اور میرے اوپر یہ فرض ہے کہ نہ پسند کرتے ہوئے بھی میں ان کا فیصلہ کو مان رہا ہوں، اور الیکشن کیمپیننگ میں جلسے کی تقریروں سے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ جہاں یہ سلسلہ ہے، ہمیں نہ صرف اس طرف سے کمپلینٹس ہیں، لیکن جس طریقے سے یہاں حکومت کے وزیر کیمپین کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کھلے عام جلسے میں ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اتنے اربوں کا روپیہ وہ دیں گے اگر ان کو اتنا لیڈ ملتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان کو گلگت بلتستان کی سرزمین سے اور گلگت بلتستان کے عوام کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ the people of Gilgit Baltistan are not for sale، and میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور وہ ان کے چلے وہ دھاندلی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ قانون کا خلاف ورزی کیا ہے، مگر ان کے یہاں کے عوام ان کی کوشش کو ناکام کریں گے۔ میں ریکویسٹ اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا ہوں سارے ادارے سے کہ اب تک جو ہوا ہے وہ سو تو ہوا ہے، مگر ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ الیکشنز متنازع نہ بنے۔ ابھی بھی ٹائم ہے کہ سارے ادارے اپنے قائم کرے اور سیاستدانوں پہ چھوڑے، سیاست اپنے امیدواروں پہ چھوڑے، سیاسی جماعتوں پہ چھوڑے۔ ہم الیکشنز لڑیں گے، جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر اس قسم کے کنڈے ڈالے جاتے ہیں، اگر یہ الیکشنز متنازع ہوتے ہیں، جو کانسیکوینسز ہے پورے پاکستان کے لیے اور پورے ریجن کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اگر یہ پوری دنیا اس الیکشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان سلیکٹڈ وزیروں اور وزیر اعظم کو سمجھ میں شاید نہیں آ رہا کہ پوری دنیا کہے گا کہ جو بھی نتیجے ہوگا اس الیکشن سے، کہ اس کیمپین کے دوران عمران کے وزیر پھر رہے تھے، پیسے بانٹ رہے تھے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ الیکشنز متنازع ہو، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں یہاں کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا گلگت بلتستان کے الیکشنز دیکھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر اب بھی ہوش کا ناخن نہ لیا جائے، اب بھی دھاندلی کیا جائے، اب بھی یہ الیکشنز متنازع ہو، تو جس طریقے سے اس الیکشنز کے بعد یہاں احتجاج ہوگا، یہاں وائلنس کا خوف ہوگا، وہ صورتحال بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو۔ یہاں کا چاہے پولیس ہو یا سول ملٹری بیوروکریسی ہو، ان کا کوئی کام نہیں ہے انٹرفیئر کرنا الیکشنز میں۔ ان کا کام ہے کہ یہاں امن ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں یہاں امن ہو۔ جس قسم کا GBLA1 کا یہ جو سیکٹیرین بیسس پہ ریفرینڈمز کروائے جا رہے ہیں، میرا سمجھ سے باہر ہے
کہ یہاں کے سیکیورٹی ایجنسیز یہ سمجھ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اگر سیاست کی بنیادوں پہ نہیں لیکن اس قسم کی بنیادوں پہ آپ ہمیں بانٹنے کاٹنے کی کوشش کریں گے، یہ اس ریجن کی سیاست کے لیے اور اس ملک کے لیے کی سیاست کے لیے ایک خطرناک ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی امن کی جماعت ہے، جمہوریت کی جماعت ہے۔ ہم ان ساری سازشوں کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم ان ساری سازشوں کو ناکام کریں گے۔ ہم جانتے ہیں ماضی میں بھی شہید بی بی بھی وہ اپوزیشن میں تھی، مگر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کے خلاف اتحاد بنایا گیا، الیکشنز میں آئی جی آئی کے ایک اتحاد بنایا گیا، یہاں بھی حکومت کے لیے ایک اتحاد زبردستی بنایا گیا۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں ایک آئی جی آئی کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ہو، میں اپنے پارٹی کارکنز کا محنت کو نظر آ رہا ہے، ان کا جوش نظر آ رہا ہے، ہم کسی کو ہمارا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملا پیپلز پارٹی کو، لیکن ہم پھر بھی جیتیں گے، واضح اکثریت کے ساتھ یہ الیکشنز جیتیں گے۔ اور میں خاص طور پہ جو یہاں کے میڈیا ہے، آپ میرے سب ساتھی جو اور آپ کے کیمرہ مین جو اس پورا الیکشن کیمپین میں، یہاں کا سب سے لمبا الیکشن کیمپین پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، ہم ہر علاقے میں کیے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جگہ جگہ تھے، جو مشکلات کا سامنا ہم نے کیا وہ آپ نے بھی کیا، اور ہم آپ کی بہت ہی شکر گزار ہے۔ اور میں شروع کیا تھا، میں نے یہ جو کیمپین ہے کانچی ڈسٹرکٹ سے کھپلو سے ہوتے ہوئے ہم اسکردو کے جو 4 ڈسٹرکٹس ہے اس سے وہاں ہم نے ایونٹس کیا، شگر میں ہم نے ایونٹ کیے، پھر اس طرف پہنچتے ہوئے روندو میں ہمارا ایونٹ تھا، اس سے پہلے ہم سب میں اور میڈیا کے جو ساتھی ہیں ہم لینڈ سلائڈ میں اسٹک ہوئے تھے، اور ہم یہاں بھی پہنچے، یہاں ہم غزر بھی کیے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں کیے ہیں، استور بھی کیے ہیں، ڈیامر میں بھی کیے ہیں۔ یہ میرے لیے پہلے دفعہ نہیں تھا کہ میں ان علاقوں میں جا رہا تھا، یہ اگر تیسرا نہیں تو دوسرا دفعہ تھا کہ میں ان علاقوں میں پہنچ رہا تھا، اور اس لیے میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آن گراؤنڈ پوزیشن کیا ہے، اور جگہ جگہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں کے عوام نے جس جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، جو محبت ہمیں دکھایا ہے، میں ان پہ کاؤنٹ کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ 15 نومبر کو یہ سب ہمارے ساتھ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ تعالی ایک واضح مینڈیٹ ملے گی، یہ مینڈیٹ کسی سازش کے تحت نہیں، کسی 2 نمبری کی سیاست کے تحت نہیں، کسی دھاندلی کے نتیجے میں نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میرا منشور، وہ منشور جو میں نے اس نہ صرف گلگت بلتستان کے ہر کونے میں لے کے گیا ہوں، مگر پورے پاکستان میں اس منشور کو 2018 کے الیکشنز میں لے کے گیا تھا۔ مگر گلگت بلتستان کے لیے ہمارا ایک خاص پیغام ہے، ایک خاص منشور تھا، میرا ایک خواب ہے یہاں کے عوام کے لیے کہ میں یہاں کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت دلوا دوں، اور اس حق حکمیت دلوانے کا جو بات ہے وہ ہمیں اچانک کوئی خیال نہیں آیا اس الیکشنز میں، ہمیں اچانک اس الیکشن سے فوراً پہلے بھی یہ خیال نہیں آیا، یہ ہمارا تحریک کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو ان کے آئینی حقوق دلوانا چاہتے ہیں، ہمارا منشور کا حصہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں بٹھانا چاہیے، ان کا جو شیئر ملتا ہے ان کو وفاق کی طرف سے اس میں اضافہ کرنا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو آئین دلوایا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ جماعت ہے
جو یہاں کے عوام کو ان کا اپنا حاکمیت دلوائیں گے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، جگہ جگہ ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہاں کے عوام تو اتنا بہادر عوام ہے، یہ لالک جان کا سرزمین ہے، یہاں کے عوام اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے تو قربانی بھی دیتے ہیں، اپنی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے شہادت قبول کر دیتے ہیں، مگر ان کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کا حق نہیں ہے، ان کو خود وہ حق نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھے کہ وہ خود اس ملک کا وزیر اعظم بنے۔ وہ پاکستان کے فیصلے نہیں لے سکتے، ان کے لیے تو پاکستان فیصلے لیتے ہیں، مگر پاکستان کے فیصلے میں وہ اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور ہم آج سے نہیں، ہمارا جب بھی میں یہاں آیا ہوں تب سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک یہاں کے عوام کا آواز اسلام آباد میں نہیں سنا جائے گا تب تک یہاں کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اور ہم یہاں نہیں رکتے ہیں، ہمارا جو خواب ہے گلگت بلتستان کے لیے وہ نہ صرف حق حاکمیت کا ہے مگر حق ملکیت کا ہے، اور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے سرزمین کے مالک بنیں، کہ گلگت بلتستان کے عوام اوپر کے جو آپ کا پہاڑوں کے ٹاپ سے لے کے نیچے دریاؤں تک وہ اپنے سرزمین کا مالک بنے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ واضح اکثریت دی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم فوری طور پہ اس پہ قانون سازی کریں گے۔ اس پہ قانون سازی کیا جاتا ہے تو یہاں ایک اکنامک بوم شروع ہو جائے گا، اور نہ صرف اس کے معاشی فائدے ہیں مگر آپ کا اربن پلاننگ میں آپ کا اپنا جو پاپولیشن رائز ہے اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ بھی پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے، واحد جماعت ہے جو کہہ سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر بھٹو شہید کے دور میں اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تو انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا ہی زمین کا مالک بنائیں گے۔ اور جو آخری پہلو رہا ہے ہمارا منشور کا، ہمارا وعدہ کا، وہ ہے حق روزگار دلوانے کا، اور ہم obviously اپنا ماضی پہ بھی رلائے کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تاریخ واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ اس علاقے کے لیے سب سے زیادہ روزگار دیا ہے، سب سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کیا ہے، اور اب آگے جا کے بھی ہم اسی کمٹمنٹ کو پہ قائم ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ ناانصافی ہے کہ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں سب سے ہائیسٹ لٹریسی سے ریٹ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کا ہے، یہاں کا عوام کا ہے۔ یہاں کا عوام کے پاس 2 ڈگریز ہوتے ہیں، ماسٹرز بھی لیتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی بن جاتے ہیں، لیکن سب کے سب بے روزگار پھر رہے ہیں، 2 ڈگری ہاتھ میں لے کر بے روزگار پھر رہے ہیں۔ یہ اس علاقے کے ساتھ ناانصافی ہے اور اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اوبویسلی بلیو کرتی ہے کہ ریاست اس میں ایک رول پلے کر سکتی ہے، کہ ریاست کو جس طریقے سے یہاں کا یوتھ کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دینی تھی وہ نہیں دی تھی، اور پیپلز پارٹی جب آئی تھی وہ میرٹ کی بنیاد پہ، اور یہاں کے نوجوان میں میرٹ ہے، یہاں کے نوجوان جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو ضرور یہاں کی حکومت کی طرف سے جو روزگار ملنا چاہیے، مگر وہ مواقع بھی ہم پیدا کریں گے جس سے ان کو روزگار مل سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے حق حاکمیت کی وجہ سے مگر ہم انشور کریں گے کہ جو ریاستی منصوبے ہیں، صوبائی، وفاقی، بین الاقوامی، کہ وہ ان کا حق روزگار کا تحفظ کیا جائے، کہ سب سے پہلے ترجیح روزگار پہ وہ مقامی عوام کو ملے۔ جب مقامی عوام کو ان منصوبوں میں روزگار کا سب سے پہلے موقع ملتے ہیں تو پھر ان کا سٹیک ہوتا ہے، ان کا سٹیک ہوتا ہے ان منصوبے میں۔ ہم نے دیکھا کیسے پیامیر میں وابدہ کے خلاف بہت ہی کمپلینٹس تھے کہ وہاں جو بھی گریڈ 1 سے لے کے 17 تک کے روزگار تھے وہ مقامی لوگوں کو نہیں، باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا تھا۔ تو ایک چھوٹا طریقہ ہے جس سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں، اور ہم تو وہ جماعت ہے جس نے سی پیک کی بنیاد رکھی، جو جانتی ہے کہ سی پیک کا صحیح فائدہ کیسے لیا جائے گا۔ وہ تب تک نہیں لیا جا سکتا ہے
جب تک جن کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک ملا ہے وہ گلگت بلتستان ہے اور وہ بلوچستان ہے. جب تک گلگت بلتستان اور بلوچستان کے مقامی عوام کو اس سی پیک میں سب سے پہلے روزگار کا حق نہیں ملے گا, سب سے پہلے منصوبے کا حق نہیں ملے گا, تو پھر اس سی پیک کا منصوبہ جیسے کامیاب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا. اور مجھے ہم پیپلز پارٹی کا حق میں جاتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہاں لیکن ہم نے چائنا میں بھی جو ہمارا ریلیشن شپ ہے, جو پیپلز پارٹی اور چین کے درمیان اور پیپلز پارٹی اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے, جسے میرے اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ 3 نسلوں کا ریلیشن شپ ہے, وہ بھی 3 نسلوں کا ریلیشن شپ ہے. اس ریاست کا جو ریلیشن شپ تھا وہ اس کی بنیاد بھی بھٹو شہید نے رکھا تھا. اور میں نے سب سے پہلے جو سیاسی جماعت کا معاہدہ ہوا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ وہ میں نے پیپلز پارٹی کا اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کا سائن کیا تھا. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا, پاکستان کا جو چین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کے عوام کے لیے جو انویسٹمنٹ ہونا چاہیے, جو اپرچونٹیز ہونا چاہیے, اور جس طریقے سے ہم یہاں کا معدنیات, یہاں کا جو پھل ہے, آپ کے جو ریسورسز ہے وہ یہاں سے باہر دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لیوریج کر کے یہاں کے عوام کو روزگار کے مواقع پہنچائیں گے. یہاں کا جو پوٹینشیل ہے, چاہے وہ ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل ہو, اس کا اپ ٹو 50,000 میگا واٹس کا پوٹینشیل ہے, اور ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, ہم نے تھر کا کوئلہ سے بجلی بنانا شروع کر دیا, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کا یہ جو ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل ہے اس پہ بھی ہم زور دیں گے. اس سے بھی ہم اس کا پورا پوٹینشیل اٹھا کے یہاں کی معیشت کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے وہ فائدہ پہنچائیں گے. یہ پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے چاہے وہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہو جو ہم نے سندھ میں بہت فعال کیا ہے, اس کے لیے ہم یہاں کے بزنسز کو, یہاں کا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کر سکتے ہیں, دوسرے ممالک کو انوالو کر سکتے ہیں اور ریاست کے ساتھ مل کے منصوبے دے سکتے ہیں. ہمارے پچھلے دور میں ہم نے جیسے فارن فنڈنگ کے ساتھ یہاں کے بنجر زمینیں کو فعال کر کے مالک کو دلوایا تھے تاکہ اس پہ ان کا بھی اکنامک ایکٹیویٹی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو پلان ہے یہاں کے عوام کے روزگار کے لیے اور یہاں کی معیشت کے لیے, یہ 15 نومبر کے بعد ہم فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ہر جگہ جا کے صرف ہمارے منشور کی بات کی, صرف ہمارا نظریہ کی بات کیا ہے, صرف ہمارے سیاست کی بات کیا, اور میں پیسے کی بنیاد پہ نہیں, لالچ کی بنیاد پہ نہیں, حکومت ہونے کی وجہ سے نہیں, میں گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا پلان بتا کے آیا ہوں, میرا نظریہ بتا کے آیا ہوں, اور میں اپنا منشور پہ ووٹ لوں گا. میرا مخالف کے ساتھ پاس کیا منشور ہے؟ ان کے 10 وزیر قانون کا خلاف ورزی کرتے ہوئے کیمپین کر رہے ہیں, لیکن منشور کیا ہے؟ کیا ان کا منشور گالی دینے کا منشور ہے؟ ان کا منشور یہاں کا ثقافت کا, یہاں کے تہذیب کا خلاف ورزی کرنے کا منشور ہے؟ ان کے پاس ایک بھی پروگرام نہیں ہے. ان کا اگر یہ ظالم حکومت ہے, یہ پورے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ اس کا منشور بن سکتا ہے. اگر ان کا منشور ہے تو مہنگائی کا منشور ہے, غربت کا منشور ہے, بے روزگاری کا منشور ہے, اور وہ دھوس اور دھاندلی سے اس الیکشن کو جیتنا چاہتے ہیں. دھوس اور دھاندلی سے سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کے عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن یہاں کے عوام جانتے ہیں کہ یہ وہی جماعت ہے جس نے 2018 سے پہلے پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا, جس نے 2018 سے پہلے پاکستان کے عوام سے کہا تھا, ساؤتھ پنجاب کے عوام سے کہا تھا کہ ہم آپ کو جنوبی پنجاب کو صوبہ دیں گے, 100 دن میں صوبہ دے گا, لیکن ان کے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہے. یہ وہی جماعت ہے جس نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, مگر اس کا بھی وعدہ خلافی ہوا ہے. یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے.
یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے آپ کا چائے کا کپ، آپ کا ناشتہ کا انڈا، آپ کا روٹی مہنگا ہو چکا ہے. اور یہاں کی عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم جماعت ہے، یہ غریب دشمن جماعت ہے، اور اس لیے یہ واضح اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کو تیر کو دلوا رہے ہیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے باقی صاحب کوشش کر رہے ہیں، ان کا کوشش جاری ہے کہ وہ ہم سے اپنا جیت چھینیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تیر کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہر سیٹ پہ میں اپیل کرتا ہوں گانچے سے کے عوام سے، شگر کے عوام سے، خرمنگ کے عوام سے، کردو کے عوام سے، گلگت کے عوام سے، غزر کے عوام سے، ہنزا سے کے عوام سے، نگر کے عوام سے، استور کے عوام سے، ٹیامر کے عوام سے، کہ میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، میں آپ کا درد گھر تک پہنچا ہوں ووٹ مانگنے کے لیے. اگر آپ 15 نومبر کو ہمیں مایوس نہیں کرتے ہیں، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. آپ 15 نومبر کو باری اکثریت کے ساتھ پیر کو منتخب کروا دیں، مجھے واضح اکثریت دلوا دیں، تاکہ میں آپ کو آپ کا حقیقت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوا سکتا ہوں. آپ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہو. آپ یہاں کے عوام کو تبدیلی کے تباہی سے بچا سکتے ہو، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سونامی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہو. صرف 15 نومبر کو انشور کرے کہ آپ بھاری اکثریت میں سب کے سب نکل کے تیر پہ تھپا لگا کے ان پوری دنیا کو پیغام دے دے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چاہتے ہیں. اب گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چھینیں گے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. I look forward to answering your questions. یہ بتائیے کہ اگر آپ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے، دوسری جماعتیں جیت جاتی ہیں، تو کیا آپ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نتائج کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو واضح ہیں اس پر. ہم نے شروع دن سے کہا، میں نے وارن کیا ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ پبلک میں ان کانفیڈنس بھی، کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز صاف شفاف ہونا اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو اس ملک کا، وہ اس الیکشنز کو صاف و شفاف نہ ہونے کا ہے، متنازع ہونے کا ہے. مجھے خدشات ہے کہ یہاں کے عوام وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ دھاندلی برداشت نہیں کریں گے، اور جس کے خلاف ضرور احتجاج ہوگا. جی سعادت صاحب. یہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور الیکشن سے پہلے اعلان ہونا تھا. اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر ان کے توقع کے مطابق یہاں رزلٹ نہیں آتے ہیں تو یہ صوبے کا جو اعلان ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، جس کا الزام پی ڈی ایم پر لگ سکتا ہے کہ ان کے اعتراض کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور اب منسوخ ہو گیا. کیا یہ خدشات بھی ہیں؟ نہیں، بالکل یہ خدشات نہیں ہے. خدشات یہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہاں سے الیکشن جیت جائے، زبردستی جتوایا جائے، تو میرا اس سے بہت سے خدشات ہے. سب سے پہلے خدشات یہ ہے کہ وہ خود اپنے پالیسی پہ یو ٹرن لے، جیسے انہوں نے ماضی میں ہر پالیسی پہ یو ٹرن لیا، جیسے انہوں نے الیکشن کے دوران اور الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ نعرہ اٹھایا، بعد میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں. دوسرا جو میرے خدشات ہے کہ جس طریقے سے ان کے وزیر یہاں پھر رہے ہیں، ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے لیے آئی جے آئی بنایا گیا ہے، اور جو منصوبہ بندیاں ہیں، اگر یہ ریگنگ کا الزام لگتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اصل تحریک ہے، یہاں کا عوام کا جدوجہد ہے، کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے عوام کا خون پسینہ اس جدوجہد میں شریک ہے. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہو کہ اس پروسیس کو وہ متنازع بنائے. جنہوں نے صرف اس ایشو کو اٹھایا ایک سیاسی نعرہ کے طور پہ، وہ اس کو اینڈ پوائنٹ تک، کنکلوژن پوائنٹ کنسنسس کے ساتھ نہیں لے آ سکتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں
जिन्होंने मुझे पहले 2018 से पहले कहा था कि जनूबी पंजाब बनेगा, तो मैं शक की निगाह से उनको देखता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जिसकी जमात में ये बात है ही नहीं, जिसके मंशूर में ये वादा है ही नहीं, अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो पूरी दुनिया पूछेगा कि इनका तो मैंडेट ही नहीं था, इनका तो वादा ही नहीं था, ये इनको डिक्टेशन मिला है, ये किसी के कहने पे किया है। जबकि जब असल सियासी जमातें जीतते हैं, जिनके मंशूर का भी हिस्सा है, जिनको 2020 से नहीं 2018 की मंशूर से और 2015 से सियासी एक्टिविटीज़ में जो हम शामिल हैं उसमें हैं, तो फिर मानेंगे लोग कि नहीं, ये किसी के डिक्टेशन पे नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खुद गिलगित बल्तिस्तान के फैसले लिए हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के से अवाम से वादा करता हूँ, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने हम सबसे इन्होंने ये यहाँ आके और इस पे बात किया है, अब हम इनको इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम इससे इनको हटने नहीं देंगे। हम इस जिदोजहद को इलेक्शंस के बाद इसकी तसल्ली देखना चाहते हैं। इलेक्शंस इसकी शुरुआत है, इसका एंड नहीं है। 15 नवंबर हमारा इम्तिहान की दिन है, हक हकमियत के इम्तिहान के दिन है, हक मलकियत के इम्तिहान के दिन है, हक रोज़गार के इम्तिहान के दिन है। और अगर हमें सिर्फ इनमें से एक मिलता है तो तब भी हम कामयाब नहीं हैं। मुझे तो डर है कि इस किस्म के जो PTI की रवायत है, तरीक़ेकार है, वो एक हाथ से लेते तो ज़रूर लेंगे। अगर वो कहते कि हम सुबह लेंगे तो शायद वो सोचेंगे कि जो भुट्टो शहीद का दिया हुआ गंदम का सब्सिडी है, तेल का सब्सिडी है, वो छीना जाए, जो आपका टैक्स का तहफ़्फ़ुज़ है वो छीना जाए, वो भी हम नहीं होने देंगे। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो 70 साल का कॉम्पनसेशन इस सूरत में मिलना चाहिए कि उनका सब्सिडीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको टैक्स स्टेटस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम समझते हैं कि सिर्फ सुबह से के मिलने से और हक़ मलकियत, हक़ रोज़गार नहीं मिलने से हमारा कामयाबी नहीं होगा। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर हर तौर पे हर तरीके से एम्पावर्ड देखना चाहते हैं तो हमें काफ़ी कुछ लेना पड़ेगा। और ये सियासी जदोजहद, आई एम सॉरी, इनके पुतली की बस की बात नहीं है। उनको तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ के अवाम के मुतालबात क्या है। वो समझते हैं कि मैं ये नारा लगाऊं, ये गाली दे दूं, इलेक्शन मेरा होगा। ये कोई इलेक्शन की बात नहीं है, ये सरजमीन का, इस अवाम के किस्मत की बात है। और हम इन खिलाड़ियों को इसकी किस्मत के साथ खेलने नहीं देंगे। सर 15 नवंबर को इंतखाबात के बाद क्या गिलगित बल्तिस्तान में अभी मीडियम बातें जा रही हैं, ये बताएं। 15 नवंबर के बाद मैं इनडायरेक्टली तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर PTI की हुकूमत बन रही है। जिस तरह इन्होंने ये ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई वज़ीर आज़म की तकरीर के थ्रू, कभी कोई प्लांटेड सर्वे के थ्रू, मगर आप ऑन द ग्राउंड है, मैं ऑन द ग्राउंड है। ज़मीनी हक़ाइक़ भी एक चीज़ होता है। और ये जो अवाम की जज्बा है, अवाम का जो नाराज़गी है वो ज़ालिम वफाक की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसको भी संभालना मुश्किल है। ये जितना भी धांधली करे, हमारा मौजूदगी और हमारा कैंपेन में अगर उनका साजिश था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 0 ही सीट्स दिलवा दे, वो साजिश को नाकाम करवाएंगे, हम उसके धांधली को रोक देंगे। ये बताइएगा कि जब आपका इलेक्शन जारी था तो एक तासुर ये दिया जा रहा था कि आपको शायद सौदेबाजी के लिए पैगाम आ रहे थे कि PDM छोड़ो और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत लो। आई थिंक यही जो साजिश है और ये जो बयानिया है, एक तो आपने अगर नुसरत जावेद का इसको कॉलम नहीं पढ़ा, ज़रूर पढ़े, उसने बड़ा अच्छा तरीके से इसको बयान किया है। लेकिन ये जो अगर मुझे कोई फेवरेटिज्म नहीं चाहिए, मैं अपना हक मानता हूँ, मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मानता हूँ, अपना आईनी हक का फ़ायदा उठाने होंगे, चाहे वो फ्रीडम टू कैंपेन, फ्रीडम टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता हूँ, उस तक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मुझे। यहाँ तक कि यहाँ के अदालत ने मुझे सुबह बदर करने का हदायत दे दिया था,
तो अगर ये हमें sort of फेवर करने की बात है, ये तो ऐसे तो नहीं लगता है कि ज़मीनी हकायत की बात है। लेकिन हमने कभी ये मुतालबा नहीं किया, जबकि दूसरे जमातों के माजी कुछ और चीज़ दिखाते हैं। उन्होंने शायद इस किस्म की बार्गेनिंग की होगी, हमने ये कभी नहीं की। हमने हमेशा मुतालबा किया साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए, और आज भी मेरा आपके सामने एतराज़ ये है, शिकवा ये है, कंप्लेंट ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता। एक सवाल एक आप जो बात कर रहे हैं, मरियम नवाज भी यही बात कर रही हैं। उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू में ये कहा कि हम फौज के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। कुछ उन्होंने शराइत कही कि छुप छुपा के नहीं अवाम के सामने हों। आप भी अगर इस पे राजी हो जाएं तो वे फॉरवर्ड तो नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि हक हुक्म, हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार जमहूरी तरीके से लिए जाते हैं, इलेक्शन से लिए जाएंगे। हम किसी से सिफारिश पे नहीं लेंगे, और इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वाज़ेह अक्सरियत दिया जाएगा, वो मैंडेट दिया जाएगा कि हम अपना जो मंशूर है उस पर इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक फौज से बातचीत की बात है, वो पीडीएम की प्लेटफॉर्म ने अगर बातचीत करनी है वो प्लेटफॉर्म फैसला करे। जिस तरीके मैंने अपील भी किया, और मैं रिएटरेट करता हूँ कि पुलिस हो या हमारा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उनको जमहूरी प्रोसेस में अमल दखल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ के हुकूमती वज़ीर फिर रहे हैं इलेक्शन के दौरान, अगर इलेक्शन डे पे जिस तरीके से KPK के लोकल बॉडी इलेक्शंस में इनके वज़ीर जाके पोलिंग बॉक्सेस को उठाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो जमहूरी तरीक़ेकार है वो मुतनाज़ा होगा। इन्होंने जितना मुतनाज़ा वैसे अभी तक बनाया है, अभी तक टाइम है, अभी तक स्पेस है। अगर ये जो प्रोसेस है जो रहते हैं, इसमें ये सारे कुव्वतें अपने अपने जगह काम करे और सियासतदानों को छोड़े, जमहूरी प्रोसेस को छोड़े, तो हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनने से बचा सकते हैं। पिछले दौरे पे जब आप आए थे तो किसी भी जलसे में आपने आईनी हुकूक देने की बात नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने आईनी हुकूक देने का कोई इशारा नहीं दिया। लेकिन इस दफ़ा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI के जो बीच में उनसे मुलाकात जब हो गई तमाम सियासी जमातों के सरबराहों के साथ, तो उन्होंने आपको एक इशारा दे दिया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जा रहा है। तो उसके बाद आपने जो है मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके कहने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। क्या पीपल्स पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट की अब भी इशारों पे चल रही है, जबकि आप अपने जो जलसे हैं वहाँ पे उसकी जो है थैंक यू। एक तो आप गलत हो इस लिहाज से कि मैंने अपने जलसे में जब मैं यहाँ था पहले हक हकमियत की बात की, मैंने हक हकमियत और हक मलकियत का नारा तब उठाया। मैंने अपने मंशूर में 2018 के मंशूर में 2018 के मंशूर में सूबे को आईनी सूबे बनाने का वादा किया। यहाँ के अवाम को नेशनल असेंबली एंड सेनेट में नुमाइंदे बनाने का वादा कर लिया था। वो किसी मीटिंग से पहले कोई मीटिंग नहीं हुआ था। उस वक्त जो मीटिंग हुआ था उसमें बाकी जमातें ने जो भी कहा, मैंने मुतालबा किया कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गिलगित बल्तिस्तान के फैसले लो। इस मीटिंग पे मैंने एतराज़ किया कि एक भी बंदा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ भी नहीं रखते, लेकिन आप सब फैसले ले रहे हैं। और इसके नतीजे में कि हम अब इस इलेक्शन प्रोसेस में हैं, बाकी जमातों अगर अब वो चेंज कर रहे हैं तो शायद वो किसी के कहने पे, लेकिन मेरे मंशूर आपके सामने है, डॉक्यूमेंट है, मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ। मैंने पहले भी मेरा मंशूर के भी हिस्से भी मेरा तो तसलसल है। बाकी जमातों ने या अगर नेशनल सिक्योरिटी वालों ने मेरे पेज पे आ चुके हैं तो मुझे इसको वेलकम करना चाहिए, इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। मैंने तो जलसे आम में भी कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं कि सारे की सारी जमातें जियालों के पेज पे आ चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पेज पे आ चुके हैं, मगर जमहूरी तरीका ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दो।
और अफसोस के साथ कि ये जो पार्टियाँ यू टर्न कर अपने पॉलिसीज चेंज करके इस इलेक्शंस में चल रहे हैं, उनका कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोई नहीं मानेगा उनकी इंटेग्रिटी। जैसे आपने मुझसे सवाल किया, ये सवाल उन सब से पूछा जाएगा अगर धांधली के नतीजे में उनको जितवाया जाता है। मगर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीतती है, हमारा मंशूर के नतीजे में जीता है, तो ना हमारा सुबह का जदोजहद मुतनाज़ा होगा, ना ये इलेक्शंस मुतनाज़ा होगा, और हम अपना मैंडेट, चाहे वो हक हकमियत हो, हक मलकियत हो, हक रोज़गार हो, उसके मेरे पास वो मैंडेट होगा कि मैं इस पर डिलीवर करूँ। हमारा बुजुर्ग आपके पीछे। मैं मेहमान पेशावर से आया हूँ। अच्छा, मेरे दो मेहमान हम भी हैं लाहौर से हैं। मैंने सोचा कि आप मुकामी जर्नलिस्ट होगा, बच्चा। दो क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि 25 जुलाई 2018 को जिन लोगों ने, जिन अफराद ने, जिन इदारों ने सेलेक्ट इस हुकूमत को सेलेक्ट किया था, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? एक दूसरी बात ये कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई हैसियत देने की कोशिश के वादे किए जा रहे हैं, तो मई 2018 को भी खैबर पख्तूनख्वा में एक खित्ता था, उसको ज़ब्त कर दिया गया। मगर मैं वहाँ से आया हूँ और मुझे पता है कि वहाँ के लोग अब परेशान हैं। मुझ जैसे सियासी कारकुन जिसने 30-35 साल के लिए मर्जर के लिए आवाज़ उठाया था, कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज़ उठाया था, वो भी अब हुकूमत से मायूस है। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई गेम खेला जा रहा है? बिल्कुल सही। आपका पहला सवाल के लिए मेरा पैगाम साफ है और शफाफ है। मैं चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस किया जाए और सारे कुव्वतें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ट्रस्ट करें, एतमाद करें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, इनमें ये अहलियत है कि वो अपने हुक्मरान के फैसले करें, और हमने देखा कि आप जब हुक्मरान के फैसले करते हैं उसका नतीजा क्या होते हैं। तो बड़े मेहरबानी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फैसला करने दो। फाटा का सवाल आपका बहुत ही सही सवाल है। ये भी करवाया गया PTI को जितवाने के लिए इलेक्शंस। फाटा में ज़बरदस्ती जल्दबाजी में कानून साजी की गई लोग उन इलेक्शन से पहले, और अफसोस के साथ हम भी वो जमात है जो इस फाटा की जो इंटीग्रेशन है इसके लिए कब से जदोजहद कर रहे हैं। बीबी शहीद का केस कोर्ट पे गया था, सुप्रीम कोर्ट पे गई थी इस बात पे, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फाटा पख्तूनख्वा में जम नहीं हुआ, पख्तूनख्वा फाटा में जम हो चुका है, और वो जो पूरा प्रोसेस, वो जो कानून है, अब वो पूरा पख्तूनख्वा में लागी है। हम याद करते हैं अब कल ही जस्टिस वकार सेठ फ्रॉम दी पेशावर हाई कोर्ट फॉट हो चुका कोरोना की वजह से, बड़ा लॉस है। उसका ही फैसला था जिसने इस कानून को इसके खिलाफ किया था, और ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़, जैसे पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम को FCR और राजगिरी निज़ाम से निजात दिलाई थी, हमें पख्तूनख्वा को उस निज़ाम से निजात दिलवाना चाहिए। और अगर हमने वो सूबा का बना के यहाँ के हुकूक दिलवाना है और सूबा के नाम से यहाँ से हुकूक सलब नहीं करना है, तो एक तरीका है पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो। हम हुकूक लेने भी जानते हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने भी जानते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी हुकूक के नाम पे आपके हुकूक छीनते, PTI हुकूक के नाम पे आपके हुकूक छीनते हैं, जैसे फाटा के साथ किया था। और आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा यही खदशात है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा का नाम को तो कहेंगे, मगर यहाँ का जो गंदम सब्सिडी है, यहाँ का जो तेल सब्सिडी है, यहाँ का जो स्पेशल टैक्स स्टेटस है, ये खुदा न खास्ता इनसे ना छीना जाए। आप औरत को बोल, जर्नलिस्ट को बोलने तो। अगर आपकी हुकूमत यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बनती है, तो यहाँ पे क्या महंगाई का खात्मा होगा? अंडा 10 रुपए का मिलेगा, क्योंकि वफाक में तो PTI की हुकूमत है। नहीं, आई एग्री विद यू। वफाक में भी। दूसरा क्वेश्चन भी है मेरा। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने से जब आपका दौरा था तो आपने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, तो अभी तक कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही। ओके, जहाँ तक महंगाई की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
कि महंगाई की जो बहरान पूरा मुल्क में है, गुर्बत और बेरोज़गारी अरूज पे है, कसूरवार तो PTI है, वफाकी हुकूमत है। आपने ये फैसला करना है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या हम वो हुकूमत चाहते हैं जो महंगाई के वक्त हमारे साथ देंगे या इस महंगाई के दौरान हमें लावारिस छोड़ेंगे। मैं तो ओवरऑल महंगाई पे इम्पैक्ट नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं ये वादा कर सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का जो PP की हुकूमत होगी, वो हुकूमत यहाँ के अवाम को इस महंगाई के दौरान, बेरोजगारी के दौरान लावारिस नहीं छोड़ेगी। इसका क्या मतलब है कि जब हम हुकूमत में होते हैं, जैसे हम जब पिछले दौर में हुकूमत में थे, तब भी महंगाई था, दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, 2 सैलाब आए थे, हर दूसरा दिन दहशतगर्दी का वाकया था, लेकिन इस महंगाई के दौरान हमने अवाम को लावारिस इस तरीके से नहीं छोड़ा कि चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो जिससे गरीब तरीन औरतों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिले, या हमने जैसे पेंशनर्स का पेंशन्स में 100% इजाफा किया, तनख्वाह में 150% इजाफा किया, फौज की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। सो उस महंगाई के दौरान वो अपना ख्याल रख सकते थे। आज भी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने तनख्वाह में इजाफा किया, जिसने पेंशन्स में इजाफा किया। तो हम अगर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाते हैं, महंगाई तो PTI की वजह से है, गुर्बत PTI की वजह से है, लेकिन मैं यहाँ आपको लावारिस नहीं छोड़ूंगा, पेंशनर्स का पेंशन्स में इजाफा करूंगा, तनख्वाह में इजाफा करूंगा और गरीब दोस्त पॉलिसीज लेकर आऊंगा। जब मेरा हक मलकियत का वादा, हक रोजगार के वादा पे मैं कहीं हूँ, जब हम हक मलकियत दिलवाएंगे तो इकोनॉमिक बूम भी आएगा। जब हक रोजगार का वादा होगा तो रोजगार के साथ इंसाफ होगा, यहाँ के अवाम को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से हम मिलके महंगाई का मुकाबला करेंगे और इमरान की तरह यहाँ के अवाम को इस महंगाई के दौरान लावारिस नहीं छोड़ेंगे। एक वजाहत उसके बाद आपका लेता हूँ। वजाहत बिलावल साहब, सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ आपकी मुलाकात हुई, क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कोई सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होने जा रही है? और दूसरा, हल्का वन में रेफरेंडम में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भी शामिल है, इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा से कोई बात हुई है? अगर नहीं हुई तो क्या बात होगी इस हवाले से? नहीं, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अपनी पाँव और अपनी जोर पे इलेक्शंस लड़ रही हैं, जो और इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस वारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे और हम हुकूमत भी बनाएंगे। जहाँ तक ये रेफरेंडम की बात है, मैंने अपने शुरुआत में भी इस पर तनकीद किया था और मेरा समझ से भी बाहर है कि क्यों यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ये नहीं समझते हैं कि सेक्रेटेरियन की ये सियासत बहुत ही ख़तरनाक है। ये सेक्रेटेरियन ग्राउंड्स पे जो रेफरेंडम हुआ है, ये बहुत ही गलत कदम है। जिस मुश्किलात से यहाँ हमने अमन कायम किया था, और उसके साथ एक इलेक्शन के लिए, एक सीट के लिए मेरा अमजद एडवोकेट को टारगेट करने के लिए आप इस अमन के साथ क्यों खेल रहे हो? यहाँ के अवाम के ये मजाक की चीज़ नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि गलत कदम हुआ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, मैं नॉर्मल से लेके आप पूरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी घुमा हूँ। जो जज्बे के साथ यहाँ के अवाम सियासी प्रोसेस में इंगेज है, वो इस किस्म की खेल में नहीं आएंगे, वो तीर के साथ देंगे, हमें मुंतखब भी करवाएंगे। लेकिन अफसोस कि इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देने के लिए। जी, जिन खदशात का इजहार लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपने किया है, इन्हीं खदशात का जो है वो मरीम नवाज ने भी किया था। तो क्या इलेक्शन डे के ऊपर ऐसी होती है, वोट रामती होती है, क्या आप और मोदी इसके हवाले से कोई एक वाज़ेह कोई तजाजी तहरीक लॉन्च करेंगे? दूसरा सर, सभी सूबे की बात कर रहे हैं, आपने भी एक सूबे की बात कर दी, बाकियों ने भी आगे सूबे की बात कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नेचुरली ये डिमांड रखते हैं, लेकिन इसी का एक हिस्सा कश्मीर भी है। तो कश्मीर के लोग जो हैं इस इशू के ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को आप कैसे करेंगे? आपका पहले सवाल क्या था? पहले जॉइंट कोई मूवमेंट। हाँ, ये तो अगर पीपल्स पार्टी नहीं तो यहाँ के अवाम नहीं बर्दाश्त करेगी। हाँ, सारे के सारे जो यहाँ के अवाम हैं,
जिन्होंने इस इलेक्शन में अपना हिस्सा डाला है, जिन्होंने हम सबको यहाँ इतना देर से भुगता है, वो किसी को अपना वोट नहीं चोरी करने देंगे। और अक्सर चोरी किया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, बहुत ही सख्त रिएक्शन होगा। आपका दूसरा सवाल बहुत ही अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर के अवाम अपने हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी महसूस कर रहे होंगे, वो भी चाह रहे होंगे कि जो यहाँ के अवाम 70 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी अपने जद्दोजहद में कामयाब हो। मैं समझता हूँ इसका हल भी सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करवा सकती है। पीपल्स पार्टी में जिस तरीके से पार्लियामेंट्री कमीशन जनूबी पंजाब सूबा में बनाया था, हमने सारे कंट्रोवर्सी से इंगेज करके कंसेंसस बनाया था और बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया था, उसी तरीके से हम तजवीज़ करेंगे कि हम पार्लियामेंट्री कमीशन बनाएंगे और जो भी मुतनाज़ा इश्यूज होंगे हम सारे के साथ इंगेज कर से कंसेंसस बना के डिलीवर भी करेंगे। आप सबका बहुत लास्ट क्वेश्चन सर, इधर से नदीम साहब। नदीम कौन है? जी नदीम भाई। सर मेरा आखिरी सवाल है, और सवाल इस तरह है कि आपको मरियम नवाज साहिबा की 1-to-1 मुलाकात हो गई, उसके बाद उनका फौरन एक बयान सामने आ जाता है कि हम इदारों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपने कोई धमकी वगैरह दी? देखो, जो हमारा अगर हमारा बिल्कुल 1-to-1 मुलाकात हुआ, और अगर हम चाहते कि वो 1-to-1 मुलाकात में जो बात हुआ वो आपके सामने होता, तो हम 1-to-1 मुलाकात नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते। तो मैं उसी बात पे